3500 साल पहले मिस्र पर एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था फिरौन। फिरौन खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसने बनी इसराइली कौम को गुलाम बना रखा था। फिरौन और उसकी फौज उन पर इतना जुल्म करते कि हर दिन बनी इसराइल के लिए अजाब की तरह गुजरता। एक रात फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र के तमाम घरों और फिरौन के सब साथियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा। इस ख्वाब ने फिरौन को खौफज़दा कर दिया था। अगले ही दिन उसने मिस्र के तमाम जादूगरों और नजूमियों को दरबार में तलब किया और ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा, अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों तुम्हारी हलाकत होगी। ये सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के फौरन बाद फिरौन की आर्मी ने बनी इसराइलियों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए और बच्चों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर फिरौन के सरदारों ने उसे मशवरा दिया, अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें मुस्तकबिल में गुलाम मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर हमारे ये तमाम घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक एक साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इसी जालिमाना दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। ये खबर सुनकर फिरौन मजीद बदहवास हो गया। उसकी पुलिस फौरन हर घर में तलाशी लेने पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे पर था। फिरौन की पुलिस इस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वो घर घर छापे मार रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इल्हाम नाजिल हुआ, जब तुम्हें उसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और न सदमा करना। यकीन रखो, हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का दिल बेकरार था, मगर अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखते हुए उन्होंने अपने लख्ते जिगर को एक मजबूत संदूक में रखा, उसे नरमी से चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में दबे कदमों दरियाए नील की तरफ बढ़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर एक लम्हे के लिए उनके हाथ लरस गए, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर फिर अल्लाह की वही याद आई, डरना नहीं, न सदमा करना। और उन्होंने लरसते हाथों से संदूक को पानी की मौजों के हवाले कर दिया। संदूक हल्की हल्की लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बेबसी के आलम में उसे नजरों से ओझल होता देखती रही। उनका दिल बेकरार हो गया। वो भागकर दरिया में कूदने को तैयार हुई, मगर अल्लाह ने उनके दिल को सब्र अता फरमाया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बच्ची, जा देख कहाँ जाता है ये संदूक, नजर रखना मगर किसी को पता न चले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खामोशी से चल पड़ी। वो दरिया के किनारे किनारे चलती रही, संदूक को नजरों से ओझल न होने दिया। पानी की मौजें नर्म थी, जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म पर चल रही हों। संदूक बहता हुआ शाही महल के बाग के करीब जा पहुंचा, जहां फिरौन की खादमाएं पानी में कुछ तलाश कर रही थी। अचानक एक खादमा की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। ये क्या चीज है? उसने हैरत से कहा और तेजी से पानी में हाथ डालकर उसे किनारे पर खींच लिया। संदूक खोला गया तो एक मासूम नूरानी चेहरा जाहिर हुआ। बच्चे की मासूमियत और हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। खात्माओं ने उसे उठा लिया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। नाज़रीन, आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरेफ्ता हो गईं। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना।
شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ ناظرین، جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشگوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ وہ چلایا، یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون بہت غصے میں تھا، مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا، اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان چلی، آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے، اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور بے حد ذہین جوان تھے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے
کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تو بے حد دکھی ہوتے اور ہمیشہ ان کی مدد کی کوشش کرتے۔ ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک قبطی سپاہی ایک اسرائیلی کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اسے ایک مکہ مارا اور وہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے کہ قبطی ایک ہی وار میں مر گیا۔ ناظرین، یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی، مگر قاتل کا کسی کو علم نہ تھا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو اس نے فوراً چلا کر کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل قبطی کو مارا تھا؟ یہ سنتے ہی قبطی بھاگا اور فرعون کو خبر دے دی۔ فرعون نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ناظرین، فرعون کے بہت سے درباری دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی تجویز دے دی۔ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش ہو رہی تھی تو وہاں موجود ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا۔ وہ نیک دل شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، فوراً یہاں سے نکل جاؤ، فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی رستہ نہ تھا، کوئی زاد راہ نہ تھا، بس ایک دعا تھی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ کئی دن کے طویل سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچ گئے۔ آپ کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر ایک طرف دو لڑکیاں کافی دیر سے اپنے مویشی لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں ہے، ہمارے والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھے، لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے رستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیاں شکریہ ادا کر کے چلی گئیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچی تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے جلد گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً کہا، جاؤ اس نیک دل اجنبی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے احترام کے ساتھ سلام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، بیٹے تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرار، قبطی کے قتل اور فرعون کے ظلم کی پوری داستان سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے غور سے سنتے رہے اور پھر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، اب تم ظالموں کی پہنچ سے دور ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سکون کا لمحہ تھا۔
کئی دن کے بھوکے اور تھکے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی خاطر مدارت کی اور کہا کہ وہ جب تک چاہیں ان کے پاس ٹھہر سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں نیک، شرمیلی اور باحیا تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی نے اپنے والد سے عرض کیا، ابا جان، آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے۔ آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہترین موقع تھا۔ انہوں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور نکاح طے پا گیا۔ پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے لگے اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے 10 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ ناظرین، جب 10 سال مکمل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک ایسا عظیم معجزہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ناظرین، ایک رات شدید سردی اور اندھیرا تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ کے قریب ایک روشنی نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آگ کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی وہاں پہنچے تو انہیں ایک درخت سے ایک نورانی آواز سنائی دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا رب۔ ناظرین، یہ انسانی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا جب اللہ رب العزت نے براہ راست ایک پیغمبر سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے دیگر کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اسے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی اصل حالت میں کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ایک اور نشانی ہے۔ ناظرین، یہ معجزات عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ وہ سرکشی میں حد سے آگے نکل چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔
चुनांचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और घर ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक दूसरे ही दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंच गए। दरबार में दरबारी, मुशीर और सरदार मौजूद थे। वो सब उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि देखें मूसा जो कभी शाही महल में पलकर जवान हुआ था, आज फिरौन के सामने क्या कहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ और दो टोक अल्फाज में ऐलान किया, ए फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। ये सुनकर फिरौन चौंक उठा। उसने ना तो बनी इसराइल को आज़ाद करने का इरादा जाहिर किया और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल किया, बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को उनके माजी की याद दिलाने लगा। फिरौन ने ताना देते हुए कहा, ए मूसा, क्या तूने मेरे घर में परवरिश नहीं पाई? और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था? और तुम तो नाशुक्रे मालूम होते हो। ये अल्फाज सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, उस वक्त वो काम मैं ऐसी हालत में कर गुजरा था कि मुझे पता नहीं था। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। और वो एहसान जो तुम मुझ पर जता रहे हो, उसकी हकीकत तो ये है कि तुमने सारे बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। नसीन फिरौन ने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल में गालिब आ रहे हैं, तो उसने एक और सवाल कर दिया ताकि बहस का रुख तब्दील कर दे। उसने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर जवाब दिया, वो आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्ते कि तुम यकीन रखो। फिरौन ने फौरन अपने दरबारियों को मुखातिब करके तंजन कहा, सुन रहे हो कि नहीं? यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिला झिझक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान करते रहे। वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादों का भी। ये बात फिरौन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो तो खुद को रब कहलवाता था और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐसे अल्फाज सुनकर वो गुस्से में आ गया। फिरौन ने ताना दिया, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, ये तो बिल्कुल ही दीवाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, वो मशरिक व मगरिब का भी रब है और उनके दरमियान सारी चीज़ों का भी, अगर तुम अकल से काम लो। नाज़रीन, जब फिरौन दलाइल में हार गया तो अब वो ताकत के बलबूते पर मूसा अलैहिस्सलाम को खामोश कराना चाहता था। चुनांचे उसने धमकी दी, याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें जरूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में पड़े हुए हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस धमकी से जरा भी ना घबराए और बड़े एतमाद से कहा, और अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज लाकर दिखाऊं जो हक को वाज़े कर दे, फिर उनको यकीन था कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई बड़ी निशानी नहीं होगी। चुनांचे उसने चैलेंज करते हुए कहा, अच्छा, अगर वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो चीज। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपना असा जमीन पर फेंका और देखते ही देखते वो खुला हुआ अजदहा बन गया। ये मंजर देखकर दरबार में खौफ और हैरानी फैल गई। एक आम सी लकड़ी का सांप में बदल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डालकर निकाला तो वो सफेद चमकीला नजर आने लगा। नाज़रीन, ये सब देखकर फिरौन के दरबारी हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिरौन को खौफ हुआ कि कहीं लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आएं। चुनांचे उसने अपने दरबारियों को मुतमईन करने के लिए ये ऐलान किया, भाई, ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? फिरौन के दरबारी जो पहले ही उसके गुलाम थे फौरन बोले, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आए। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों से मुकाबले की दावत दी और कहा,
ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا. فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، موسیٰ سے مقابلے کی تیاری کرو. اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور تمہیں دربار میں خاص مرتبہ دوں گا. اور پھر مقابلے کا دن آ پہنچا. میدان سج گیا. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. فرعون کے اشارے پر مقابلہ شروع ہو گیا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پھینکو. جادوگروں نے جو ہی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا. مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا. یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا. گرتے ہی وہ انتہائی خوفناک اژدہا بن گیا. وہ اپنا پھن پھیلائے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور پھر اچانک اس نے جادوگروں کی رسیوں کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر حیرت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو جادو سے بہت اوپر کی چیز تھی. یہ تو معجزہ تھا. یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون کو یہ دیکھ کر سخت دھچکا لگا، کیونکہ جن جادوگروں پر وہ بھروسہ کر رہا تھا وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. غصے میں اس نے دھمکی دی، اگر تم نے میرے حکم کے بغیر ایمان قبول کر لیا تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. لیکن جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے اور کہا، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اور پھر اس ظالم فرعون نے ان سب جادوگروں کو قتل کروا دیا. مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد وہاں موجود لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے. اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر فرعون اور اس کی قوم نافرمانی پر قائم رہی. اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، لیکن فرعون کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے دریائے کلزم کی طرف روانہ ہو گئے. جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ پورے شہر میں بنی اسرائیل کا ایک بھی آدمی موجود نہیں تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ فوراً لشکر جمع کیا جائے اور دانت پیس کر بولا، اس چھوٹی سی قوم نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، آج میں ان سب کو صفائے ہستی سے مٹا دوں گا. سورج نکلتے ہی اس کا لشکر تیار ہو گیا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا. وہ تیزی سے فاصلہ طے کرتا جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا آ گیا. فرعون کا لشکر بھی بالکل سر پر پہنچ چکا تھا. اب بنی اسرائیلی خوف زدہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب کیا ہوگا؟ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میری مدد کے لیے موجود ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، وہ تمہیں رستہ دے دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی دریا پر ماری، فوراً دریا میں خشک رستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس رستے سے پار ہو گئے. فرعون اور اس کا لشکر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے.
फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि वो भी इसी रास्ते से पार होंगे। वो चीखता चिल्लाता अपने तमाम लश्कर के साथ उस रास्ते में उतर पड़ा। जैसे ही वो दरिया के बीच में पहुंचे, अल्लाह ताला ने पानी को बहने का हुक्म दे दिया और लम्हों में पूरा फिरौनी लश्कर दरिया में गर्क हो गया। जब फिरौन गर्क होने लगा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं भी फर्माबरदारों में शामिल होता हूं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम सिर्फ तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। आज भी अपने आप को खुदा कहने वाले फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है और लोगों के लिए इबरत का निशान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाक़े के बारे में हमारी वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।